بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، احادیث طیبہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ تمام عبادات کا جو دماغ ہے، جو مغز ہے، وہ دعا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، گویا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی بھی دعا مانگی جائے اتنی کم ہے۔ آج میں جس دعا کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ دعا دنیا اور آخرت کے لیے نہایت ہی ایک حسین امتزاج ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے اس دعا کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہماری دنیا کو اچھا فرما دے۔ دوسرا پہلو ہے کہ اے اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ اور تیسرا اہم پہلو یہ ہے جو اس دعا کے آخری حصہ میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ اچھی دنیا کے ساتھ، اچھی آخرت کے ساتھ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ اس دعا کے ضمن میں جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر جو کچھ لکھا ہے، وہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعائیں تو بہت ہیں، قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ ہر دعا کا اپنا ایک لطف ہے اور اپنی ایک تاثیر ہے اور اس کا اپنا ایک اجر و ثواب کا محور اور منبع ہے۔ لیکن اس دعا کی جو شان ہے، یہ دعا اپنی مثال آپ ہے کہ جس دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس دعا کو مانگا کرتے تھے اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ اس دعا کو مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ حصہ تعلق رکھتا ہے ہماری دنیا کے ساتھ، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کا ذکر کیا کہ اے پروردگار ہماری دنیا کو بہتر کر دے، ہماری دنیا کو اچھا کر دے۔ اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے پہلے دنیا کا ذکر کیا؟ میری ناقص عقل کے مطابق اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور بھی وجوہات ہیں اور ہوں گی، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اعتبار سے خوشحال ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کو اچھائی اور دنیا کی ضروریات اس کی مکمل ہوتی ہیں، تو وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس کو پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب آئیے دنیا کے لحاظ سے کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوں تو ہم سمجھیں کہ ہماری دنیا بہتر ہے۔ ویسے تو انسان کا جو ہے دنیا کا پیٹ وہ پورا نہیں ہوتا، وہ بھرتا ہی نہیں ہے، اور انسان دنیا کے پیچھے لگ کے، دنیا مانگ کے، اور دنیا کو پتہ نہیں اپنا امام اور بادشاہ بنا کر کیا کچھ دنیا میں سوچتا ہے کہ یہ میرا دنیا میں بن جائے، یہ اتنے میرے بنگلے بن جائیں، اتنی کوٹھیاں بن جائیں، اتنی گاڑیاں ہوں، اور اتنے جناب نوکر چاکر ہوں، اور آگے پیچھے یہ وہ لٹر پٹر سب کچھ ہم دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوں تو ہم سمجھیں کہ یہ ہماری دنیا اچھی ہے؟ تو اگر میری کوئی رائے ہوگی تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی اور کی رائے ہوگی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرنے لگا ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہوں تو انسان کی دنیا اچھی اور بہتر ہے۔
آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے گوش گزارتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کے اگر انسان کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر موجود ہے اور اس گھر میں رہنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نیک بیوی عطا کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کوئی اچھی سواری کا انتظام کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کر دی ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کی دنیا بہت اچھی ہے اور بہتر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آئیے ایک اور قول آپ کے گوش گزارتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں، فارسی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا جو دور تھا وہ تابعین تبع تابعین کے متصل بعد تھا، تو مدارس میں جو درس نظامی کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر ان کی بڑی پابندی کے ساتھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو انہوں نے لکھی تھیں۔ اس میں کریمہ ہے، نام حق ہے، گلستان ہے، بوستان ہے، یہ سب فارسی کے اشعار کی شکل میں یہ کتب ہیں، اور ان کے مصنف حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی بیوی اور بری بیوی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہ اچھی بیوی تو انسان کے دکھ سکھ میں اس کی شریک ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی عورت سے واسطہ پڑ جائے تو فرمایا کہ کسی نے اگر دوزخ اور جہنم دیکھنی ہو تو پھر اس کو دیکھ لے کہ جو عورت گھر میں اور گھر کی ضروریات پر قناعت نہیں کرتی، صبر نہیں کرتی، تو اس آدمی کے لیے وہ دنیا ہی دوزخ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر نیک صالح عورت ہے تو اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے۔ تو یہ اقوال حضرات صحابہ کرام کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ اعرابی آتے تھے دعا مانگنے کے لیے، تو وہ صرف دنیا کی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اس سال اچھی بارشیں کر دے، یا اللہ ہماری فصل اچھی ہو جائے، یا اللہ ہمارا غلہ اچھا ہو جائے، یا اللہ ہمیں دنیا میں ساری نعمتیں عطا کر دے۔ تو یہ دنیا سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہی مانگتے تھے، لیکن اس کے مقابلے مومنین، صحابہ کرام، اولیاء امت، ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر یہ چیزیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اور آخرت کے اندر وفی الآخرتی، کہ آخرت میں کس لحاظ سے کون سی دعائیں اچھی ہیں۔ اگر ہم اس دعا کا معمول بنا لیں، عادت بنا لیں، تو آخرت کے حساب سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری قبر کا معاملہ آسان کرے گا، ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ آسان کرے گا، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالی نصیب کرے گا، حوض کوثر کا جام کوثر عطا کرے گا، اور آخرت میں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور سب سے بڑھ کر وقنا عذاب النار، دوزخ سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس ضمن میں ایک آخری حدیث جو مسند احمد شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو جو مریض تھا اس کے جسم کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، گوشت نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دعا مانگی ہے۔ فرمایا وہ کون سی دعا مانگی؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ جو مجھے عذاب آخرت میں دینا ہے نا تو نے، وہ دنیا میں دے دے۔
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بھئی آخرت کا عذاب تو دنیا میں برداشت کر سکتا ہے؟ کون سا وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ دوزخ کا عذاب وہ برداشت کر سکتا ہے دوزخ کے اندر یا دنیا کے اندر؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی تو دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں یہی دعا مانگوں گا۔ تو دیکھا کہ جب یہ دعا کا ورد شروع کیا تو وہ صحابی آہستہ آہستہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، ٹھیک ہوتے گئے اور ان کی بیماری جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے صحت عافیت تندرستی عطا کر دی۔ تو اس دعا کی دوستو بڑی تاثیر ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنی نماز میں، اپنی ہر عبادت کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے اور اس کی عادت بنائے۔ ہر دعا کے اندر اس دعا کو ضرور مانگیں، کیونکہ اس دعا کے اندر سب سے پہلے ہماری اچھی دنیا کی دعا ہے، پھر اچھی آخرت کی دعا ہے، اور پھر دوزخ سے عذاب سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔